عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض وفی روایت اخری عن عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مسیرۃ 100 عام رواہ الطبرانی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان خندق کا فاصلہ کر دیں گے جیسا کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ دوسری روایت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، جس شخص نے ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھا، دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس سے آگ کو 100 سال کی مسافت تک۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے انسان اللہ کے راہ میں نکلے، خواہ وہ تبلیغ کے لیے نکلے یا وہ جہاد کے لیے نکلے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ یہ آدمی ایک دن کا روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان خندق آڑ فرما رہے ہیں، اور خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اتنا فاصلہ ہے جہنم کا اور اس بندے کا جتنا 100 سال کی مسافت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ 100 سال تیز رفتار گھوڑا چلے، اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ تو یہ ساری باغ و بہار اللہ کے پیارے دین کی ہے۔ دین کے لیے آدمی خواہ روزہ رکھے، خواہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ یہ جتنے تبلیغ میں نکلے ہوئے آپ لوگوں کو احباب نظر آتے ہیں، یہ اصل میں ہمیں یاد دہانی کروانے کے لیے آتے ہیں، تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ تو کافروں کے لیے ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اس جماعت کا نام لوگوں نے تبلیغی جماعت رکھ دیا ہے، حالانکہ اس کا نام تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ یہ تو ایمان کے بنانے کی تحریک ہے کہ ایمان مضبوط ہو جائے، ایسا ایمان بن جائے جو آدمی کو دین پر کھڑا کرتے۔ یہ ہمیں یاد دہانی کروانے کے لیے آتے ہیں کہ جتنا کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ میری وجہ سے چل رہا ہے۔ جب تک اللہ اللہ کہنے والا ہے یہ نظام چلے گا۔ اپنی حیثیت کو ہم لوگ پہچان لیں کہ مسلمان کائنات کا شہزادہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے وہ دولت دی ہے جس دولت کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ کلمہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصل میں یہ کتاب اللہ کا وارث ہے، قرآن کا وارث ہے، دین کا وارث ہے۔ دین کو اپنی وراثت نہیں سمجھ رہا سستی کی وجہ سے۔ یہ یاد کرانے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی جب مسلمان اپنے کام پہ کھڑا ہو جائے گا تو کافر کفر پہ نہیں رہ سکے گا۔ وہ صفات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لے کر آئے، وہ صفات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کے لیے ساری محنت ہے۔ باہر کے ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں، حالانکہ وہاں بھی مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ چلتے ہیں پیدل، انہیں چلتے ہوئے لوگ راستوں میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، عجیب عجیب کارگزاریاں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملے
جو لوگ خودکشی کے لیے جا رہے تھے اور دیکھا جماعت والے بیٹھے ہیں اور بڑی سکون ہے، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، اسے نیند آ گئی۔ اس نے کہا ہمیں تو گولیاں کھا کے نیند نہیں آتی، اور یہاں آپ کے پاس بڑا سکون ہے، یہ سکون چاہیے۔ کہا کلمہ پڑھ لو، سکون مل جائے گی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میرے ذکر میں اطمینان ہے، تو ذکر میں سکون ہے۔ ایسی بہت ساری کارگزاریاں، اور لوگ دیکھ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تو صرف چلت پھرت ہو رہی ہے، اس کے اتنے اثرات ہیں۔ جب پوری صفات کے ساتھ امت اس کام کو کرے گی تو کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ کافر کفر پر رہ نہیں سکتا، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس محبوب زندگی پر نہیں ہیں۔ وہ صفات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لے کر آئے، اس سے ہم لوگ محروم ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جاتے تھے، وہ جا کے کہتے تھے کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ ایک زندگی تھی، ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے ہم جیسا ہو جاؤ؟ ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہیں۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کے کافر پلٹا کھا کے اسلام میں آئے، تو آج صرف اس کی جھلک ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس جھلک کو دیکھ کر اس کے اتنے اثرات ہیں کہ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور 30 ملکوں سے زائد کے لوگ رائے ونڈ میں موجود ہیں، جو روزانہ آ رہے ہیں۔ 40,000 کے قریب روزانہ مجمع آتا ہے، اتنا مجمع روزانہ جماعتوں میں چلا جاتا ہے، پھر نیا آ جاتا ہے، روزانہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور 40 کے قریب شعبے ہیں جو رائے ونڈ میں چل رہے ہیں، خطوط ہے، بجلی ہے، پیرا ہے، چوکیدار ہے، اختلاط ہے، صفائی ہے، کھانا پکانے والے ہیں، اور 40 شعبے ہیں۔ ایک شعبے میں بھی کوئی آدمی پیسے لے کے کام کرنے والا نہیں ہے۔ سائیوال سے بہت سارے لوگوں نے، کسی نے مہینہ دیا ہوا، کسی نے 15 دن گھر، 15 دن وہاں، 1 مہینہ یہاں، 1 مہینہ وہاں۔ بعض لوگوں نے 7 مہینے دیے ہوئے ہیں، 5 مہینے اپنے گھر، 7 مہینے وہاں۔ تو ایسے وہاں ایک مجمع ہے جو اللہ کے دین کے لیے بس قربانی کر کے کام کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ تعمیرات کا کام ہوتا ہے، وہاں بھی مستری، جو جماعتوں میں چلنے والے مستری ہیں، وہ مستری اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ سارے کام انجینئر، سارا کچھ اللہ کرا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع نصیب فرما دیا ہے۔ یہ جماعت والے آتے ہیں تو ان کی بات ہم لوگ سن لیں، اسی سے یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ کم از کم تھوڑا بہت ان کو وقت دے دیا، نہ جائے آدمی، لیکن یہاں ان کو ملاقات کروا دی۔ ہو سکتا ہے ان کی ملاقات سے، میرے چلنے سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ گیا تو میری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ جی کوشش کریں گے نا جی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔